کر رہے ہیں، کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے، کیوں؟ آپ اعتکاف میں چلے گئے۔ آپ اگر وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر سوچ لو کہ ایک دن موت کا جھٹکا آنے کے بعد یہی کیفیت میری ہوگی کہ میری اپنی دنیا میری نہیں رہے گی، میرے اپنے گھر والے میرے اپنے نہیں رہیں گے۔ آج میرے گھر والے ہیں لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے فی الوقت کوئی تعلق نہیں، مرنے کے بعد مستقل بھول جائے۔ قبر کی تنہائی ہوگی جیسے آج یہ تنہائی، میں ہوں گا میری تنہائی ہوگی، جیسے آج میں یہاں تنہا ہوں ویسے قبر میں تنہا ہوگا۔ جب تک قبر کی یہ تنہائی نہیں یاد آئے گی ہماری اور آپ کی زندگی کا سدھرنا مشکل ہے۔ اللہ کے بعد زندگی مشینی ہو گئی، بھاگ دوڑ والی زندگی، اور موبائل آنے کے بعد تو 24 گھنٹے آدمی کچھ نہ کچھ دماغ میں چلتا رہتا ہے، اپنے بارے میں سوچنے کی آدمی کو فرصت نہیں۔ اعتکاف اگر صحیح ڈھنگ سے کر پائے نا ہم اور آپ، یہ اعتکاف میری اور آپ کی دنیا بدل دے گا اللہ کی رضا۔ ماہ رمضان اللہ سے نزدیکی کا موقع، اور صرف یہ قبر ہی کی یاد کا موقع نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے خلوت یا تنہائی میں گفتگو کا بڑا اہم موقع ہے۔ یہ وہ موقع ہے بھائیو، مشینی زندگی میں نماز کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں، ایک تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے اٹھ کر جانے کی جلدی ہوتی ہے، کبھی ہم پورے خلوص سے دعا کم ہی کر پاتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، پورے 10 دن کا وقت ہے، 10 راتوں کا وقت ہے، آپ ہیں، آپ کا رب ہے اور کچھ نہیں، آپ ہیں، آپ کا معبود ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرو، اپنی خطاؤں اور لغزشوں کو یاد کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے سامنے جب گڑ گڑاؤ گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت ملے گی، اللہ سے نزدیک ہونے کا مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے رونے کی ایک الگ کیفیت ہوگی، اس کا تجربہ کر پاؤ گے۔ ہماری زندگی میں اسی روحانیت کی کمی ہے، ہماری زندگی میں سب کچھ ہے لیکن یہ جو روحانیت ہے نا یہ میری اور آپ کی زندگی میں کم ہے۔ جب اعتکاف میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر اس قسم کے مرحلوں کا، اس قسم کی عبادتوں کا تجربہ کریں گے نا تب معلوم ہوگا عبادت کیا ہے اور عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے، عبادت کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے نزدیکی اور قربت میں رکھی۔ ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے جتنی نزدیکی ہوگی نا اسی قدر ہم طاقتور بھی رہیں گے اور اسی قدر ہماری زندگی میں خیر و برکت بھی رہے گی۔ اور اللہ سے ہم اور آپ جتنے دور، اللہ کی بندگی سے جتنے دور، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے جتنے دور، جس قدر زیادہ برائیوں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے اتنی ہی زیادہ بے برکتی، اتنا ہی زیادہ چین و سکون سے محرومی میری اور آپ کی زندگی کا مقدر ہوگا۔ ماہ رمضان ایک موقع ہے جو آ رہا ہے جو میری اور آپ کی پوری تربیت کر سکتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کا مقرب ترین بندہ بنا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بننے کا ارادہ کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں، اور اگر ہم نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر زندگی کا ایک اور سال گزر جائے گا، ایک اور رمضان گزر جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا، وہی محرومی کی زندگی۔ یقین مانو آج ہماری زندگی میں بہت کچھ ہے لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مزہ ابھی ہم نے چکھا نہیں۔ جب اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی نا آپ کی میری جھونپڑی میں جو سکون ملے گا وہ محلوں کے بادشاہوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ جب زندگی میں سکون و اطمینان دے گا نا، روکھی سوکھی جو روٹی کھائیں گے اس میں اللہ وہ مزہ وہ لذت دے گا جو اچھے سے اچھے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں میں نہیں ملے گی اللہ کے بندے۔ یہ باتیں کہنے میں آپ کو شاعرانہ لگ سکتی ہیں لیکن کبھی تجربہ کر کے دیکھو، اس دن یاد کرو گے سچ یہ کہ زندگی میں ہم نے اللہ کی بندگی کا مزہ چکھا ہی نہیں، اور اس بندگی کے بعد زندگی کا جو مزہ ہے وہ ہم اور آپ نے چکھا ہی نہیں ہے۔ بھائیو مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، پیغام یہی دینا ہے کہ زندگی بہت گزر گئی اللہ سے دور رہ کر، اللہ سے دوری ہم نے بنائے رکھی ہے۔ بقیہ زندگی کم سے کم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے تو اس میں کسی کا نقصان نہیں، خود ہمارا فائدہ، اور ہم جہاں رہیں گے ہمارے اطراف و اطناف کے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ادارے کے تمام ذمہ داروں کا، بالخصوص جناب حسین سلفی صاحب کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دو عزیز